مسیح آئے، خدا کے خاص کر بندے جس قدر آئے سبھی آئے، مگر ہر ایک آنے والا اپنے گھر سے آیا ہے، خدا لب گھر سے آئے تو علی ہے، علی۔ Kalu sila rati tala sila. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق صلوات بابا زبان مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیجیے۔ دعا کو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس مجلس کا جو ثواب ہو مرحوم گیلانی صاحب کے نام ایوان میں درج فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، روز محشر مرحوم اٹھے تو ہاتھوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا دامن ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے بالے والے سب کی خود حفاظت فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ذوق جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات اتنی بڑھ بھیجے جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ آج کی مجلس ایک محب اہل بیت کے درجات کی بلندی کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور قانون الہی میں یہ بات طے ہے کہ جو بھی محب اہل بیت ہے اسے موت نہیں آتی، اور کیوں آئے؟ ساری زندگی تو 14 کے نام پہ مرتا ہے، اور یہ 14 اتنے سخی اور اتنے کریم ہیں کہ اپنے ماننے والے کے نزا کے وقت سرانے آ کر کہتے ہیں فکر نہ کر، ساری زندگی تو ہمارے نام پہ مرتا رہا،
اب ہم 14 تجھ سے وعدہ کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی تجھے مرنے نہیں دیں گے. کیونکہ فرمان ہے ہم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے. آیت جو میں نے آپ کے سامنے کلام مجید کی تلاوت کی ہے، چونکہ آپ میری انداز گفتگو سے واقف ہیں کہ مجھے ادھر ادھر کی بات نہ آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے، اور جس موضوع پر مجلس ہو اسی پر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آج کی مجلس چونکہ کلخانی کے سلسلے کی ہے تو جتنی باتیں کرنی ہیں وہ موت و حیات پر کرنی ہے، مگر موت وہ والی کہ جس میں زندگی نظر آئے. اس کے لیے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. سورہ کاف میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت آتی ہے حق کے ساتھ. یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ موت تنہا نہیں آتی، موت جب بھی آئے گی حق کے ساتھ. اگر بولیں تو جملہ کہوں، پالنے والے موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق بھی کسی کے ساتھ آتا ہے. موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق بھی کسی کے ساتھ آتا ہے. آواز کو تتائی حق یہی ہے کہ حق کے رسول سے پوچھو. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سرکار موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق کس کے ساتھ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا الحق ما علی با علی المال، حق علی کے ساتھ ہے اور علی نہیں. سب بولیں گے تو اٹھائے گا. بے شک کلخانی کے مجلس اور عموماً لوگ جب کلخانی پر آتے ہیں تو وہ بولتے نہیں ہیں، جبکہ اس مجلس میں تو بولنا اپنے اوپر واجب سمجھا کریں، چونکہ یہ مجلس کلخانی کی ہوتی ہے اور معصوم کا فرمان ہے کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. تو اس لیے آپ سارے میرے مولا کے منتخب کردہ احباب بیٹھے تو میرے ساتھ دیجیے گا. موت ہے حضور حق کے ساتھ اور حق آتا ہے علی کے ساتھ. علی مدد صاحب، سات کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3. مجھے بار بار کہا کہ جی آپ کو فرجڑ آستانہ کی محرم کا اعلان کریں. میں انشاءاللہ میرے مولا نے چاہ تو میں 9:30 بجے انشاءاللہ حاضری دیا کروں گا وہاں پر. جیسے آپ اعلان بھی سن چکے، علی مدد گیلانی صاحب، عدنان گیلانی صاحب، جناب زوار خضر عباس صاحب کا کہا، سجاد خان صاحب، سارے کی خواہش مجھ تک پہنچی تو میں حاضر خدمت ہوں. تو آج کی مجلس سے بھی مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ کہاں تک میرا کس انداز میں ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھیں اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کی. 7 کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. میرے استاد 2 قدم آگے چلیں گے، یہ بھی ساتھ ہے. میرا کوئی دوست ہو میرے برابر چلے گا، یہ بھی ساتھ ہے. میرا کوئی جونیئر وہ پیچھے چلے گا، یہ بھی ساتھ ہے. اب دیکھنا یہ کہ حق تینوں صورتوں میں علی کے ساتھ کس طرح ہے. آیا علی سے 2 قدم آگے ہے، علی کے برابر ہے یا علی کے پیچھے ہے؟ تو اس کا فیصلہ بھی رسالت مآب کی زبان ہے کہ اللہم اہدِ الحق ثم دار علی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. اب کارواں تو بنا کے دیکھیے، آگے علی ہے، پیچھے حق ہے، پھر موت ہے. علی حق موت یہ بات طے ہو گئی. محب اہل بیت کے پاس موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتا. موت بعد میں آتی ہے، بولیے گا. بہت شکریہ جی. اور علی زیادہ بولنا، علی پہلے آتا ہے. اور یہ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ مجھ علی کا دیدار نہ کر لے. نہیں، جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ کا اوپر بولنا واجب بنتا ہے اس جملے پر. سجاد خان توجہ چاہوں گا. کیا کہا کہ کوئی
مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ مجھ علی کی زیارت نہ کر لے، مجھ علی کا دیدار نہ کر لے۔ مگر علی فرماتے فرق ہے، مومن کے سرانے میں رحمت بن کر آتا ہوں، توجہ چاہوں گا، فرمائے مومن کے سرانے میں رحمت بن کر آتا ہوں اور منافق کے سرانے میں ہیبت بن کر آتا ہوں۔ مومن مجھے دیکھ کر خوشی سے جان دیتا ہے، اور گیلانی صاحب جملہ کہہ دوں اگر بولیں علی نے تو ہر ایک کے سرانے آنا ہے، بس فرق ہے کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور کوئی علی کو دیکھ کے مرتا ہے۔ مل کر علی لطف آ رہا ہے؟ کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور کوئی علی کو دیکھ کے مرتا ہے۔ کیوں کہ علی نے تو ہر ایک کی سرانے آنا ہے اور موت ہے حق کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں ایک جملہ میں تبرکاً اخلاقیات اور عظمت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، اور پھر دو جملے آج کی دوبارہ عظمت اہل بیت کے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو انسان کی زندگی ہے آخر موت ہے، کچھ بھی کر لے، 2 سال جیے یا 100 سال، اختتام کیا ہے؟ موت ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ موت جب انسان پر آئے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کائنات کے مالک اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ توجہ چاہوں گا۔ اور معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اشرف المخلوقات انسان ہے۔ انسان میں جس عہدے کو سب سے بڑی فضیلت دی گئی وہ سید ہے۔ نہیں سمجھے آپ صاحب؟ اور اسی لیے آپ سنتے ہیں اکثر لوگوں سے کہ سید 1 دن کا ہے یا 100 سال کا۔ اس کی عزت، اس کی عظمت لوگوں پر واجب ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ کوئی کیا ہے یہ معاملہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے حق کے سادات ادا کیا یا نہیں کیا۔ توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی؟ اس لیے اور پھر دیکھیے کہ فوقیت زبر صاحب سید کو دی گئی، ہر حوالے سے دی گئی۔ یاد رکھیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے سید کا احترام نہ کیا، چونکہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ تو سید تو وہ ہستی ہے، چاہے وہ میں گناہگار ہوں، گیلانی صاحب ہوں، نقوی ہو، بخاری ہو، کوئی بھی ہو۔ یاد رکھیے جو امتی ہے اس پر واجب ہے سید کا احترام۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہم صاحبان؟ یہ بولنا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ بڑا نازک دور چل رہا ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، اور کبھی ادھر ادھر کی بات کے اوپر دھیان نہ کیجیے گا کہ جناب ایسے ہے تو ایسے، نہیں، یاد رکھیے گا کہ جنہیں اللہ نے پہلے دن سے جو فضیلت عطا کی وہ وہیں برقرار ہے۔ اسی لیے تو آج تک دنیا اسی ماجرے اور معاہدے کے اندر پھنسی ہوئی ہے کہ کون کیا ہے۔ رسول نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ کون کیا ہے، تو جو میرے قدم پہ قدم نہ رکھ سکے وہ اور ہیں، جو میرے دوش پہ قدم رکھے وہ اور مہربانی، بہت شکریہ جناب۔ یا رسول اللہ، مولا آپ کی خیر فرمائے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں، مالک آپ کی خیر فرمائے۔ اور پھر بہت شکریہ جناب، بہت
بہت شکریہ جناب. آل محمد آپ کی خیر فرمائے. یہ دھرتی، یہ نگری تا ظہور امام زمانہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. اور کوئی خوشامد نہیں ہے مظفر گڑھ، ملتان، خان گڑھ. خدا کی قسم میں جب وہ اپر کی طرف بھی جاتا ہوں نا تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب 18-19 سال ہو گئے آپ کو ملتان محرم پڑھتے ہوئے، تو آپ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ میں ان کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے سامعین جو عقیدت اور احترام مولا نے آپ کو دیا ہے، مالکی آپ کی اور میری آنے والی نسلوں میں بھی قائم ہوتا ہے. یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس پر جھکنے کا حکم دیا گیا. توجہ ہے آپ سے بنا؟ بہت مہربانی. سکرات الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی کس کے ساتھ؟ گولی کا حق کے ساتھ. اور حق کون ہے؟ بولیے. علی ابن ابی طالب. گھبرانے کی بات. چلیے میں اور زوار صاحب اور بات کھول کے کروں. علی مدد گلان صاحب، آپ کے دو کام میں سننا بھی اور خضر بھائی کو بتلانا بھی، ٹھیک ہے نا؟ ساتھ دیجیے گا. اصول کافی شیعہ سنی دوست تشریف رکھتے ہیں، سماعت کیجیے. چونکہ پھر انشاءاللہ جتنی ولایت اور جتنے آپ چاہیں گے اتنی انشاءاللہ تعالیٰ باتیں ہوں گی. لیکن میں آج کی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہماری مذہب اہل بیت کی بڑی معتبر کتاب ہے اصول کافی. اس میں ایک باب ہے باب العقل. کون سا؟ اس میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جناب آدم کو روح زمین پر بھیجا تو پڑھے لکھے لوگ کو پڑھی لکھی بات، روح زمین پر بھیجا تو جبرائیل ان کے پاس 3 چیزیں لے کر آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی ایک آپ رکھیں، 2 کو میں آسمانوں پر بھیجوں. فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ کہ میں عقل، حیا اور دین لایا ہوں. توجہ چاہوں گا، جہاں سے بات شروع کی ہے وہیں پہ آج کا نتیجہ دینا ہے. میں عقل، حیا اور دین لایا ہوں. ایک آپ رکھیں، 2 کو میں آسمانوں پر بھیجوں. آدم فرماتے ہیں عقل مجھے دے دے. برادران تشیع سے زیادہ برادران سنت کی میں توجہ کا طالب ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بات وہ ہو کہ کچھ یہاں سے کچھ لے کر جائے. فرمایا عقل مجھے دے دی. جبرائیل نے عقل جناب آدم کو دے دی. حیا اور دین سے کہا کہ تم واپس آسمانوں پر جاؤ. حیا اور دین نے بیک زبان کہا جبرائیل تیرا کہنا اپنی جگہ، ہمیں یہ حکم ہے جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولا آپ کی خیر فرمائے. آل محمد ان ہاتھوں کی کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. زوار قمر صاحب توجہ چاہوں گا، جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہیں مولا مرحوم کے درجات بلند فرمائے. فرمایا ہمیں یہ حکم ہے جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے. بہت شکریہ. اب ذرا کارواں تو بنا کے دیکھیے. اب جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے اور وہیں دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے. سب بولوں گے تو لطف آئے گا. اب جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے اور وہیں دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے نہ وہاں دین ہے. بولے تو جملہ کہوں میں سلطان کربلا کا فرمان کہا لے جاؤں کہ جب یزید نے مولا حسین کو خط لکھا کہ میری بیعت کرو تو امام نے یہ کہہ کر جواب دیا خبردار مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید یاد رکھ قیامت تک نسل تیری بھی چلے گی، قیامت تک نسل حسین کی بھی چلے گی، قیامت تک تذکرہ تیرا بھی ہوگا، قیامت تک تذکرہ حسین کا بھی ہوگا، مگر ہم دونوں میں فرق ہوگا کیا؟ جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں یزید ہوگا. اللہ اکبر. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ. جہاں عقل ہے وہاں حسین ہے. اب میں مطمئن ہوں یہ اتنا اچھا علم دوست لوگ بیٹھے یقین کیجئے گا، لیکن نا موت و حیات پر ورنہ کل خانی پر لوگ بولتے نہیں ہیں. وہاں تو بس آئے اور مرحومین کے ورثاء کو شکل دکھائی، دعا کی اور چلے گئے. لیکن آپ بول رہے ہیں یہ آپ کی مودت اہل بیت، آل محمد کے گھر سے آپ کا توسل ہے. تو پھر اب آپ اتنا اچھا بول دو یقیناً ایام اعظام میں آپ اس سے بھی بہتر انداز میں گفتگو کو سماعت کریں گے. مولا کے صدقے سے بھی میرے ساتھ دیجیے. فرمائے جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا.
جہاں جہالت ہوگی علی مدد بلال صاحب حضور میں ایک جملہ آپ کے لیے کہنا چاہوں گا جو اتنی محبت کے ساتھ ایسے چہرے بھی داد دے رہے ہیں جو عموماً میں نے دیکھا کہ خان گڑھ میں بولتے نہیں ہیں لیکن آج سب بول رہے ہیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ایک طویل خط کے جواب میں صرف 3 الفاظ پر مشتمل ایک جملہ کہا کیا مثلی لا یباؤ مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا نہ کرے گا بس یہی میں چاہتا ہوں ورنہ عموماً آپ کو ترجمہ یہیں تک سنایا گیا کہ جی حسین نے کہا مجھ جیسا اور جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا لا یباؤ اگر کوئی عربی گرامر سے واقف بیٹھا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ لا یباؤ مضارع کا صیغہ ہے یعنی جہاں یباؤ کا صیغہ آئے گا وہاں بات ایک جگہ کی محدود نہیں ہے وہ قیامت تک کی بات ہے نہیں لو سنیا آپ نے وہ بات ایک جگہ کی نہیں ہے یعنی وہ بات صرف حال کی نہیں ہے ماضی کی نہیں ہے وہ مستقبل کی بھی ہے اب مستقبل چاہے 1 سال کا ہو یا قیامت تک کا امام حسین علیہ السلام نے اسی طرح بولے تو میں جملہ کہوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا نہ کرے گا ان 3 الفاظ پر مشتمل جملے کی ہیبت بتاؤں طاقت بتاؤں جب حسین نے کہہ دیا کہ نہیں کر سکتا نہ کرے گا پھر اس کے بعد سرکار سجاد سے لے کر حسن عسکری تک ہر امام کو حاکم نے قید تو کیا بیعت کا مطالبہ نہیں کیا جو ہے آپ صاحبان مطلب گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان حضور مالک آپ کو سلام رکھے توجہ ہے نا لطف لیجیے گا صاحب توجہ چاہوں گا کیا کہا حسین علیہ السلام نے جب کہا نا مجھ جیسا تو پھر ہر کوئی حاکم قید تو کر سکا مگر کسی امام سے اس نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ ان کا بڑا کہہ گیا مجھ جیسا اللہ اکبر فرمایا مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں کر سکتا گھبراہٹ نہیں کرتی امام فرماتے کہ جب اللہ نے لطف لیجیے گا اچھا جی بہت شکریہ جناب یہ محبت کی بات ہے اور جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ جیسا جیسے ہی بیعت نہیں کر سکتا نہ کرے گا تو پھر شیعہ تو شیعہ اجمیر کے خواجہ معین الدین کو بھی کہنا پڑا سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا الہ الاست حسین انہوں نے کہا حسین نے پھر سر دے دیا مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا چونکہ یہ ہاتھ فقط حسین کا نہیں محمد کا بھی تھا علی کا بھی تھا کبریا کا بھی تھا اور حسین نے سر دے کر ہاتھ نہیں دیا انکار کر دیا تو چنیوڑ کے اہل سنت شاعر ماسٹر زاہد کو کہنا پڑا میں تیرے عہد میں ہوتا تو اے حسین ابن علی سب سے پہلے تیرے انکار کو سجدہ کرتا لطف لیتے آئیے گا آخری بندے تک توجہ کا طالب بس بات آج کی نتیجے کی طرف لے کر چلو امام فرماتے کہ جب اللہ نے عقل کو خل کیا کس کو بولیے کچھ باتیں اب اور باقی پھر انشاءاللہ 15 رجب بھی آ رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی سجاد خان صاحب اور 15 شوال 15 رجب 15 شوال اور پھر ایام عیدہ انشاءاللہ توجہ ہے اتنے اچھے سننے والے بیٹھے ہوں تو پھر چاہے آپ 25 سال پڑھاتے رہے لیکن مجمع ایسے سننے والے ایسے صاحبین ہو یہ مالک یہ کوئی خوشامد نہیں ہے جو اچھا سنتا ہے اور ان کا ذکر ہے حضور تو سب کچھ ہے اگر ان کا ذکر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے امام فرماتے کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا تو اسے 75 خوبیوں سے نوازا فرمایا اس میں جو سب سے اہم خوبی ہے اس خوبی کا نام ہے خیر نماز میں مجلس میں جہاں جہاں بات انشاءاللہ آپ کو یاد آئے گی آپ دعا فرمائیں گے کیا دیا خیر 75 خوبیوں سے نوازا اس میں سے سب سے اہم خوبی کا نام بولیے خیر
اتنی اہم ہے کہ معصوم کا فرمان ہے الخیر ہوا وزیر العقل. امام فرماتے ہیں خیر عقل کی وزیر ہے. علم دوست لوگ بیٹھے ہیں، علماء کو سننے والے بیٹھے ہیں، فرمایا خیر عقل کی وزیر ہے. یہ خیر ہے کیا جو عقل کی وزیر ہے؟ الخیر ہوگا وزیر العقل، خیر عقل کی وزیر ہے. یہ خیر ہے کیا؟ ابھی گیلانی صاحب کا انتقال ہوا، 2-4 روز پہلے ہوا. یقیناً آپ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوں گے. اگر مولانا جنہوں نے وہ نماز جنازہ پڑھایا اگر وہ بھی موجود ہے تو وہ تائید کریں گے، نہیں تو آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا. اچھا قبلہ موجود ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کی خیر فرمائے. کیسا نورانی چہرہ اور ایسی داد اور دعا، ٹھیک ہے نا. یہ ولایت علی علیہ السلام کی اہم نشانی ہے. جب چہرہ کھل جاتا ہے نا انسان کا. اور شاہ صاحب یہ جملہ چلیے میں آپ کے توسط سے ہدیہ کر دوں. یہی تو وجہ ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی نے فرمایا تھا ابن زیاد سے قصور تیرا نہیں ہے. میرے نانا نے برسوں پہلے کہا تھا یا علی تیرا بغض زنا زادے کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس وقت مجمع میں ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا اے علی کی بیٹی جو دل میں آتا کہہ دیتی ہو، بھلا کیسے لکھا ہوتا ہے؟ بیوی نے کہا ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا. اب پھر میرا ساتھ دیجئے گا اور تائید کیجئے گا. تو آپ نے گیلانی صاحب علی اللہ مقامہ کی جو نماز جنازہ 5 تکبیر پڑھائی تو اس کی 4تھی تکبیر میں کیا فرمایا؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار میں آنے والے کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا. جاگتے آئیے گا، بس آج کا نتیجہ لیجیے گا. پالنے والے میں اس کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو بس جانتا ہوں اللہ خیرہ کہ یہ خیر پر تھا. جہاں لفظ بشر ہے وہاں غلطی پہلے ہے. بولیے انسان غلطی کا پتلا ہے. کون سا ایسا شخص ہے کہ جو یہ کہے کہ بس میں اتنا پار تھا کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں سر درد ہوا، مجھ سے کبھی کوئی نماز ہی مس نہیں ہوئی، کبھی روزہ نہیں ہوا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کہنے والے ہو جاتے تو پھر شفاعت 14 کس کی کرتے؟ آئے آئے آئے. توجہ چاہوں گا. آخر کو گناہ گار ہے نا تو جس کے لیے اللہ سورہ مریم میں کہہ رہا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ نہیں ہے کوئی مالک شفاعت مگر وہ ہیں جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے. توجہ چاہوں گا. یہ تو بات اب ضمن آ گئی، لطف لیجیے. تو ہر ایک کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ کتنی نماز پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے چھوڑے، سب جانتا ہے. جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور رابطہ ہی نہیں ہے وہاں کہہ رہا میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا. تلاش نہ کریں یہ کون سی خیر ہے جو مومن کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے. بولیں گے تو لطف آئے گا. آخر یہ کون سی خیر ہے کہ جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور نہیں ہے؟ وہاں بندہ کہہ رہا ہے پالنے والے میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا. تو تلاش نہ کریں یہ کون سی خیر ہے جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال گئی. جب میں وہ خیر تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے میدان غدیر خم نظر آیا جہاں من قلت تو مولا کے اعلان سے پہلے ایک ندا بلند ہوئی حیا علی. بھی تو یہی کہتے پالنے والے اعمال کے بارے میں نہ دیکھ، یہ دیکھ آنے والا ولایت علی پر تھا، آنے والا پنجتن کا نوکر تھا. اور اب اگر لطف لیں تو جملہ کہوں، بات بولی تو نہیں تھی. کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی علی کو دیکھ کے مرتا ہے. موت ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ. پہلے علی ہے، پھر حق ہے، پھر موت ہے. بات یاد ہے؟ لو پھر سنیے اگر یہ بات آپ کے ذہن میں، اس لیے کہ 10-15 افراد جب میں نے شروع کیا تھا تو وہ نہیں تھی، اس لیے میں نے وہ وجاعت سکرات الموت بالحق کے آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ آیت میں نے پڑھی تھی. اور موت حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، تو علی پہلے آتا ہے موت بعد میں آتی ہے. اب لطف سیجیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کے بارے میں گیلانی صاحب لطف سیجیے. میرے آپ کے قبلہ سید بادشاہ بھی ہیں اور پیش نماز بھی، مالک آپ کو آباد رکھی. میرے آپ کے ساتھ امام کے پاس ایک شخص آیا، زبر صاحب لطف لینا ہے.
آخر کہنے کا مولا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے آپ لوگوں کی مودت اجر رسالت کے بدل میں مانگی۔ امام نے کہا بے شک مانگی۔ ساری بات بھول جائیے گا، یہ بات نہ بھولیے گا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کو لطف آ جائے گا۔ اب آپ میرے انداز خطابت سے واقف ہو کر میں آپ کے معیار سماعت سے واقف ہو گئے، اب انشاءاللہ یہ کشتی چلتی رہے گی اور نجات ہی کی طرف جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھ دیجیے، اس نے کہا مولا اللہ نے آپ لوگوں کی مودت ہم پر واجب کی، آپ کی اطاعت واجب کی۔ امام نے کہا کہنے لگا مولا اب آپ سے میرا ایک سوال ہے، سوال سننا اور امام کا جواب سننا، اور اس میں آج کی گفتگو تمام۔ کہنے لگا مولا مجھ سے میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ امام نے کہا کرو۔ کہنے لگا مولا ایک شخص اپنی ساری زندگی آپ کی اطاعت محبت اور مودت میں بسر کر دے تو مولا بدلے میں آپ لوگوں سے انعام کیا ملتا ہے؟ جاگیں گے تو لطف آئے گا۔ کیا کہا مولا ساری زندگی ایک شخص آپ کی محبت میں اطاعت میں گزار دے تو بدلے میں آپ لوگوں سے انعام کیا ملتا ہے؟ میرے اور آپ کے ساتھ امام نے فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ لطف آیا صاحب والے باتوں، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ توجہ ہے؟ علی 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 چمن گلی گلی علی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 ولی ولی وسی وسی علی 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 ولی ولی وسی وسی علی 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 علی۔ توجہ ہے آپ صاحب الوقت؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ فرمائے سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ اب جملہ دہرا دوں، اب جس کے جنازے پر آ کر علی کہہ دے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار اس کے اعمال نہ دیکھ بس یہ دیکھ کہ یہ میری ولایت پر تھا۔ اللہ اکبر، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ۔ لطف آیا؟ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت مہربانی کرو جس کی سرانے آگ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ میں اس کے عمال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو اسی جانتا ہوں۔ اچھا چلے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں ایک جملہ آج کا اور اضافی کروں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے معصوم سے ایک سائل نے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا انعام کیا ہے؟ بتلاؤں آپ لوگوں کو ماننے کا انعام کیا ہے؟ امام نے فرمایا اب اس سے اگلی منزل، اس سے اگلی منزل جس سے اکثر لوگ ڈراتے ہیں، وہ عالم برزخ کی جب بات ہوتی ہے جسے لوگ ڈراتے ہیں، امام سے پوچھے امام کیا فرما رہے ہیں؟ لطف لیجئے گا، ان کو ماننے کا انعام تو لیجئے۔ آئے آئے خدا کی قسم یاد رکھیے گا نماز واجب ہے، اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ نے واجب کی ہے اور 14 نے پڑھ کے دکھائی ہے، مگر ذریعہ نجات علی کی ولایت ہے۔ آئے 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 وہ ایک ماسٹر زاہدی کے 2 مصرے اور سنا دو، اہل سنت کے وہ کہتے ہیں زاہد تیری نماز کو اپنا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ اور حضرت شافعی علیہ الرحمہ نے نہیں کہا تھا کہ محمد علی محمد تمہاری شان کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ جو نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا؟ لطف لیجئے گا، تو اس لیے میں نے کہا کہ جو کچھ ہے ان کی محبت ان کی مودت ہے، نتیجہ آج کر لیجئے گا۔ اس نے کہا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا انعام کیا ہے؟ امام نے کہا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا علی دیتا ہے۔ چونکہ میں موضوع پڑھنے کا
قائل اور عادی ہوں، اس لیے جہاں سے بات شروع کی ہے وہیں پہ آج کا نتیجہ علی موت سے پہلے ہے، تو پھر ہر جگہ علی پہلے ہے۔ بولیے، فرمایا قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا۔ واہ سبحان اللہ، واہ واہ، سنا دوں ایک دو سوال دوبارہ سے سنا دوں؟ آپ نے اتنے اچھے نعرے لگائے، سنا دوں؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ سنا دیتا ہوں آج کی بات۔ امام فرماتے ہیں کہ جب مومن محب اہل بیت لحد میں اترتا ہے، اس کے سرانے کرسی پر علی، جاگنا۔ فرمایا فرشتے رجسٹر لے کر آتے ہیں، پوچھتے ہیں ویسے تم تیرا قوم قبیلہ سب جانتے ہیں، یہ ذرا کاغذی کاروائی واہ مکمل کرنے کے لیے بتا، من ربوں کا، ہائے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ سرانے سے لکھے والا آتی ہے فرشتوں کیا ہے، میں اس کو ایسے ہی پڑھتا ہوں اور ایسے ہی پڑھوں گا۔ علی فرماتے فرشتوں کیا ہو گیا؟ ابھی اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ کر آیا ہے، ابھی ان کی فرقت کا غم اس کے دل میں ہے، یہ جب ذرا قبر کے ماحول سے مانوس ہو جائے گا یہ خود ہی بتلائے گا اس کا وہی رب ہے جو محمد اور علی کا رب ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کا وہی رب ہے جو محمد اور علی کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ من نبیوں کا، پھر نبی کون ہے؟ علی فرماتے ہیں اس کا وہی نبی ہے جو مجھے علی کا بھی نبی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ماں کتابوں کا، لطف لیجیے گا، ہاں بھائی یہی لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں من نہیں آتا، کون نہیں ہے؟ ماں کتابوں کا، تیری کتاب کیا ہے؟ واہ واہ واہ، وہ اس کی وہی کتاب ہے جو نبی کے قلب پہ نازل ہوئی۔ وہ پوچھے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور اعتراض وہ کرتے جنہیں ابھی تک من اور ماں کا ہی نہیں پتا۔ توجہ ہے آپ؟ ہاں میں نے اکثر بڑے بڑوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں جی من دینوں کا، تیرا دین کون ہے؟ نہیں تیرا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ علی فرماتے فرشتوں کیا ہو گیا جس کی قبر میں میں علی رحمت بن کر آ گیا، اب بھی پوچھو کہ اس کا دین کیا ہے؟ اس کا وہی دین ہے جو میری ولایت پر مکمل ہوا۔ سارے شیعہ سنی دوست تشریف رکھتے ہیں اور آج کا نتیجہ مجلس کا اور وہ یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں جب فرشتے پوچھتے ہیں نا من اماموں کا، ہائے 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 ہائے، لطف لیجئے گا حضور، لطف لیجئے گا، جب پوچھتے ہیں نا کہ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ فرمایا علی خاموش۔ آپ بولیں گے تو لطف آئے گا، یہاں علی کی خاموشی پر آپ کا بولنا واجب ہے چونکہ بات ہی ایسی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں نا جب من اماموں کا کہ تیرا امام کون ہے، مہربانی، تو علی خاموش ہو جاتے۔ اب فرشتے محب سے نہیں مولا سے کہتے ہیں، مولا رب کا پوچھا تو آپ نے بتایا، دین کا پوچھا تو آپ نے بتایا، قبلہ کا پوچھا تو آپ نے بتایا، مولا یہ جیسے ہی امام کا پوچھا آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ علی فرماتے فرشتوں کچھ حق مجھ علی کا بھی تو ہے کہ میں اپنے حبدار کا امتحان لوں۔ مولا کیسا امتحان؟ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ علی جو ماں کی گود سے قبر کی آگوش تک اس کی مدد کرتا رہا، یہ مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں؟ فرمائی آپ نے، فرمایا علی جو ماں کی گود سے قبر کی آگوش تک اس کی مدد کرتا، یہ مجھے پہچانتا بھی ہے۔ تو موت حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اور پھر محب بیت ان کی محبت رکھنے والا، یہ مذہب نہیں دیکھتے، یہ محبت دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت ہمارے بارے میں کیسی ہے۔ اسی لیے فرمایا مماتا علی حب آل محمد، قبلہ یہ بھی بتلا دیجئے، میری تائید کر دیے گا کہ یہ لفظ من وہیں آتا ہے نا جہاں کوئی اور زمانہ نہیں، سارے زمانے مماتا جو مرے آل محمد کی محبت میں، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہا ممبکا او ابکا او تباکا علی الحسین، واجبت لہو الجنہ، فرمائے جو کوئی حسین پر روئے، مصائب پر نہیں، حسین کی معرفت پر، جو روئے، جو رلائے، جو رونے والی شکل بنائے، اس پر جنت واجب ہے۔ ہندو بھی اگر معرفت حسین پر روئے، ہاں ہاں مذہب کی قید نہیں ہے،
वाह یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ شاید امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے ماتم کرنا پڑے گا یا امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. نہیں، رسول سے پوچھا تھا کیا فرق ہے علی اور حسین کی محبت میں؟ فرمایا علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا ضمیر ہے اور وہ زندہ ہے تو اس کے رہبر کا نام حسین. شکریہ جناب. اللہ مجھے اور آپ کو ولایت علی علیہ السلام پر قائم و دائم رکھے. علیہ حسین علیہ السلام میں ہم سب کو بغیر کسی تعصب کے اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شیعہ سنی اتحاد اور اتفاق اسی طرح قائم و دائم رہے. ہمارے ملک پاکستان کی خیر ہو. پاکستان کا دشمن مالک اس کو نیست و نابود کر. علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ کے والد محترم علامہ مجلسی یہ اول جنہیں کہا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہاں تک تو سن رکھا ہے کہ کوئی بھی مرتا ہے، کوئی مرے، حارث حمدان سے جی نے کہا تھا کوئی مرے میں لے آتا ہوں. مگر وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن یا مومنہ، جب کسی محب اہل بیت کی رحلت کا وقت آتا ہے تو فرمائے نبی اور علی دونوں اکٹھے آتے ہیں. نبی اور علی دونوں اکٹھے آتے ہیں اور بسم اللہ جناب اور آ کر مومن کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمائے مرنے والا جب دونوں بھائیوں کی چہرے کی زیارت کرتا تو سلام کرتا ہے. السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، یا رسول اللہ میرا سلام، یا علی میرا سلام. آپ دونوں بھائیوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، چلوں؟ علی فرماتے رک جا، تو بڑا خوش نصیب ہے. وہ کہتا مولا وہ تو میں ہوں جس کے سرانے نبی اور علی آ جائیں تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ علی فرماتے تو اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے. مومن کہتا ہے مولا وہ کیا خوش نصیبی ہے؟ علی فرماتے تجھے خلد سے لینے کے لیے خاتون جنت آ رہی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا تجھے جنت سے لینے کے لیے خاتون جنت آ رہی ہیں، نبی کی بیٹی آ رہی ہے. یہ مجلس کی روحانیت میں نے پڑھا فضائل کا جملہ اور ہر آنکھ میں آنسو آ گیا. مومن ہو یا مومنہ حضور کام جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا مجھ میں ایسا کون سا سرخاب کا پر ہے کہ مجھے لینے کے لیے آقا زادی آئے. علی فرماتے ہاں تو سیدہ کی ایک حسرت پوری کرتا تھا. مولا کون سی؟ فرمایا جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دعا اور ختم کا وقت بھی قریب آ گیا اور میں چاہوں تو یہاں بھی چھوڑ سکتا تھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن مقصد مجلس یہ دو آنسو ہے جو شہزادیاں اپنے بھائی کے لاشے پہ نہ بہا سکی. تو چلیے وہ جو بی بی شام سے آتی ہے اس بی بی کو راضی کرنے کے لیے میں ایک جملہ آج کا کہہ دوں. اللہ اکبر. مولا آپ کی خیر فرمائے قبلہ، آپ سب آباد رہیں. جملہ کہہ دوں خدا کی قسم لوگوں کو علم ہی نہیں کہ سرکار وفا کے زین سے زمین پر آنے پر سادات کا نقصان کتنا. میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے. بس ایک جملہ آج کا کہنا ہے. رو پڑے ہیں، ہر آنکھ میں آنسو آ گیا. قرخانی کے اندر مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ فضیلت اہل بیت سنائی جائے. بس ایک جملہ تبرکن کہا جائے. چلیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یقیناً مرحوم کی آگ بطور ذریعہ نجات کا سلسلہ ہے، میرا اور آپ کا بھی ہے. یہ میں نے کہا آل محمد کا کتنا نقصان ہوا لوگوں کو خبر نہیں. بس ایک ہی جملے میں آپ کو آج کا بتلاؤں کتنا نقصان ہوا کہ جب جناب عباس
میدان کی طرف چلے نا تو جناب عباس کا 5 سال کا بیٹا نام فضل ہے، اپنی ماں کے خیمے میں آیا، ننے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں کوئی بس لگتا ہے نا تو میرے بابا کو واپس بلا لے۔ بی بی رو کر فرماتی ہے فضل عباس کا بیٹا ہو کر گھبرا گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا اماں میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، میں خیمے کا پردہ اٹھاتا ہوں، اندر کا منظر آپ دیکھیں، دل آئے بلانا دل آئے نہ بلانا۔ رونے والوں جناب فضل نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی نے کیا دیکھا؟ مولا حسین کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں عباس واپس آ جا، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین عباس کے لاشے پر چلے ہیں تو پہلا نوحہ جو میرے مولا نے پڑھا تھا وہ یہی تھا، عباس تو نے زین کیا چھوڑی، آج کے بعد وہ آنکھیں بڑی چین سے سوئے گی جو تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی۔ پھر حسین نے ماتم کر کے کہا مگر عباس آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، آج کے بعد نہ میری سکینہ سوئے گی، شام کا بازار ہوگا، شرابی کا دربار ہوگا، لاکھوں کا مجمع ہوگا، لوگ پتھر ماریں گے، میری بہنیں رو کر کہیں گی مار تو لیا ہے ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو، عباس تیری بہن بغیر ردا کے بازاروں میں آ۔ پالے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم گیلانی صاحب کے نام عمل میں درج فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگاتا فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما۔ ختم شریف انشاءاللہ۔ معزز سامعین، اب ختم تھا کی تلاوت ہوگی، تلاوت کریں گے مخدوم سید فیاض حسین شاہ صاحب، پھر دستار بندی ہوگی سید کمیل حیدر شاہ صاحب کو پگڑی یعنی دستار بندی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى وصحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اول آخر درود پاک 3 دفعہ سورۃ فاتحہ 1 دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن قبلت جميعا اللہ وبحق علی وانت اللہ وبحق فاطمہ وانت فطر السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق حسین وانت قدیم الاحسان وبحق 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آل محمد کی عصمت واسطے میں حقیر دا کلام پاک پڑھی دا ثواب حاضرین دا کلام پاک پڑھی دا ثواب جڑے ختم پڑھے گئے سپارے پڑھے گئے درود پڑھے گئے تسبیح پڑھے گئے انہاں دا ثواب سورۃ ایک ختم کلام پاک دا ثواب سورۃ یاسین سورۃ ملک یہ جڑے جڑے سورتاں پڑھ گئے تسبیح پڑھ گئے انہاں دا ثواب اہتمام نہیں اس طرح 4 پائی
برتن ایک تن کلام پاک کا ثواب میرے بھائی جیتے انہیں جا نماز تصویش جملہ سمان دا ثواب پکی پان دا ثواب پھلاں دا ثواب پانی جو شربت دا ثواب سارے اہتمام دا ثواب 1,24,000 انبیاء دے دربار پیش کیتے 12 امام چہر معصومین دے دربار پیش کیتے جملہ مومنین و مومنات دے دربار پیش کیتے وہ تو جو ثواب ملے آل محمد دی عظمت دا واسطے مخدوم زادہ سید علمدار شاہ دی روح پر فتو کو صدقہ آل محمد دی عظمت مخدوم زادہ درجہ کروٹ کروٹ راحت سفر آخرت آسان صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف اپنی جہد تک قرب نصیب آل محمد دی کچہری نصیب ان دی قبر کو منور ان دی قبر کو حد نگاہ نصیب ان دی قبر کو جنت دی باغہ میں شمار لوائے الحمد دی چھان نصیب ان دی قبر دے کروڑ حرام تانا نزول آل محمد دی عظمت کا واسطہ ہی ساڑے ہاتھ خالی نہ والا یا اللہ ان دی بخشش فرما یا اللہ ان دی مغفرت فرما یا اللہ ساری دعا مستجاب فرما صدقہ آل محمد دی عظمت دا سارا خان وعدہ صحیح ضمیر اللہ سمشاہ دے قرب وچ سائے وچ مولا نے سارے دی قدرت دی حیاتی فرما دکھا تکلیفہ تو محفوظ فرما عرضی سمائی بنائی تو محفوظ فرما شہید شمس الحسن کو مولا شفا عطا فرما مولا ان دے گھرہ تو دکھ رفع دفع فرما مولا تکلیفہ تو محفوظ فرما احمد خیر دی فرما رحمت و برکت دا نزول فرما شر شیطان شر اقربین شر جن انس تو محفوظ فرما صدات عظامی کو اتفاق عطا فرما انہاں دے سائے تلے ساکو رحم دی توفیق عطا فرما ساری دعا مستجاب فرما صدقہ آل محمد دی عظمت دا مولا اون سی ازالے تو پہل سارے گناہ معاف فرما ساری جاتے امجد گناہ معاف فرما مولا نمازی بنا مولا قرآن نال محبت عطا فرما مولا سب مساجد دی زینت بنا مولا سب واجبات ادا کرن توفیق عطا فرما ساری زبان کو سچا کھن توفیق عطا فرما مولا سب حق دے راہ دے چلن توفیق عطا فرما مولا او تک موت نہ دے جائے میرے تک تیری ذات راضی نہ ہوے دہاڑے حشر دے سب چولاں دے متھے لگن دے قابل بنا مولا جملہ دعائیں مستجاب فرما مولا صدقہ آل محمد دی عظمت رزق حلال وسیع عطا فرما رزق حرام تو محفوظ فرما حاضرین دے نیک حاجات پورے فرما ہر پریشانی تو محفوظ فرما جملہ دعائیں مستجاب فرما مولا سا کو اتفاق عطا فرما تفرقہ بازی تو محفوظ فرما خانگڑھ کو امن دا گہوارہ بنا سارے ملک کو امن دا گہوارہ بنا ساری آتی والدی التجائے مظلوم فلسطینیاں کو مولا آزادی عطا فرما قبلہ اول کو آزادی عطا فرما صدقہ آل محمد دی عظمت دا مولا یہ برطانیہ اسرائیل امریکہ مولا انہیں کو تباہ و برباد فرما مولا سے مسلمانہ کو لڑا مانا لے انہیں کو تباہ فرما مسلمانہ کو اتفاق عطا فرما جملہ دعائی مستجاب فرما امام زمانہ دجات ظہور فرما اللہم صلی سادات برادران پہ میرا مالک بہت نسانے ہے مالک اللہ اے ہم وزن کمیل شاہ صاحب تیامے پہ میرا مالک کی طاقت اور زندگی دراز فرما میرا مالک کی خاندانوں نال پترہ بھراؤں حق ہم سے رشتہ داران دے آباد شاد فرما بد نظر دی نظر تو محفوظ فرما دشمن دے شر تو محفوظ فرما عرضی سمائی بڑی آت مصیبت دکھا پریشانیت تو محفوظ فرما سرے بار میں آقا و مہدی علیہ السلام دے جل ظہور فرما سنوس قابل بنا سوقت دے امام دے زیارت تو مشرف ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم میں رحمتک آواز بلند صلوات آواز بلند تر صلوات چومی چھیکڑی واری مس بچڑے دی تے کھڑا پتر کو پاگ بلواوے سہرے دی جاتے بچڑے دی کھڑا تا تلہنا کھولاوے
ہاں بسم اللہ یہ باسن باؤ کے بلا چاول کھا باؤ شاہ جی باؤ میں بہت باہر 6 جمادی الثانی یہ ہوں چلی گئی